اب سوچنے لگے، سوچ سوچ کے 2-4 منٹ کے بعد کہتے ہیں کہ جی دین مکے مدینے میں آیا ہے یا کوفہ میں؟ میں نے کہا مکے مدینے میں۔ پھر مکے مدینے والے امام کو ماننا چاہیے، کوفے والے کو ماننا چاہیے؟ میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ تو ہم تو کہتے ہیں مکے مدینے والے کو ماننا چاہیے۔ میں نے کہا 7 قاریوں میں مکے والا قاری بھی تھا، مدینے والا بھی تھا، آپ نے مکے والا بھی چھوڑا، مدینے والا بھی چھوڑا، اور کوفے والے قاری کی قرات پر آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو آپ سے بڑا کوفی کون ہے بھائی، جو قرآن ہی کوفے والا پڑھتے ہیں اور سیاستہ روس والی اور نام مکے مدینے کا؟ سیاستہ میں سے ایک کتاب بھی مکے مدینے میں نہیں لکھی گئی نا۔ تو میں نے کہا قرآن کوفے کا، سیاستہ روس کی، اور کہتے یہ ہو کہ ہم مکے مدینے والے۔ اب سوچ کے کہتے ہیں کہ جی کوفے میں جو قرآن آیا تھا وہ مکے مدینے سے ہی آیا تھا نا، صحابہ نہیں آئے تھے کوفے میں؟ میں نے کہا آئے تھے، لیکن یہ اب مجھے سمجھا دے کہ جب صحابہ کرام مکے سے کوفے کے لیے چلے، مدینہ سے کوفے کے لیے چلے، تو قرآن ساتھ لے آئے تھے، نماز وہیں پھینک آئے تھے کہ کوفے جا کر نہیں بنا لیں گے، یا نماز بھی مکے سے ساتھ لے کر آئے تھے؟ نماز ہی مدینہ شریف سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ کہنے لگا نماز بھی وہیں سے لائے ہوں گے؟ میں نے کہا ہوں گے، شک ہے آپ کو کہ صحابہ نماز وہاں چھوڑ آئے تھے؟ اگر قرآن مکے مدینے سے کوفے میں آیا ہے تو نماز بھی مکے مدینے سے ہی کوفے میں آئی۔ اگر اہل کوفہ پر قرآن کے بارے میں اعتماد ہے تو نماز کے بارے میں بھی اعتماد ہے، اور اگر نماز پر اعتماد نہیں ہے تو قرآن پر بھی اعتماد ختم کرو۔ یہ درمیان میں جو بات ہے نیمے درو نیمے برو والی پالیسی صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ قابل اعتماد ہے تو قرآن میں بھی قابل اعتماد ہے، نماز میں بھی قابل اعتماد ہے، اور اگر وہ ناقابل اعتماد ہے تو نماز میں ناقابل اعتماد ہے تو قرآن پاک کے بارے میں بھی ناقابل اعتماد ہے۔ اب دیکھیے وہ اب اس کے بعد 2-3 تو ان میں سے درست ہو گیا، باقی خاموشی سے اٹھ کے چلے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن متواتر ہے ہماری نماز بھی متواتر ہے، یاد رکھنا، ہماری نماز بھی متواتر ہے۔ یہ دین جو ہمیں پہنچا ہے 2 طریقے سے پہنچا ہے، ایک تواتر کے طریقے سے اور دوسرا اخبار احاد کے ذریعے۔ جو تواتر سے آیا ہے وہ فقہاء نے مرتب کیا ہے، اور جو اخبار احاد سے آیا ہے وہ محدثین نے مرتب کیا ہے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں میں 4 دلیلیں مانتا ہوں، میں تو صرف 2 مانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا یہ سمجھاؤ کہ دونوں کو ایک طرح مانتے ہو یا الگ الگ ماننے کا طریقہ ہے؟ کہ جی ایک طرح کا مطلب کیا، الگ الگ کا کیا؟ میں نے کہا قرآن پاک یہ متواتر ہے، اس پر جو حضرت نے عمل فرمایا سنت وہ بھی عملاً متواتر ہے، یہ تلاوتاً متواتر ہے وہ عملاً متواتر ہے۔ تو تم قرآن کی کسی آیت کی سند کی تلاش نہیں کرتے، راویوں کی تلاش اور حدیث کے راوی تلاش کرتے پھرتے ہو، یہ فرق آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ آخر جو ماننے ہے تو ایک طریقے سے مانو، یہ آپ نے فرق کہاں سے نکالا ہے؟ تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ جس طرح ایک دن بھی اسلام میں آج تک نہیں گزرا کہ کبھی قرآن پاک کی تلاوت پر پابندی لگ گئی ہو، شروع سے آج تک پڑھا جاتا آ رہا ہے یا نہیں؟ اور نماز تو اس سے بھی زیادہ متواتر ہے، کیونکہ قرآن روزانہ ایک گھر کے سارے آدمیوں کو مل کر بھی ختم کرنا فرض نہیں، لیکن نماز ہر مکلف مسلمان پر 5 مرتبہ فرض ہے۔ تو نماز کا تواتر قرآن سے زیادہ ہوا یا کم ہوا؟ ہمیں جس طرح اس قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں، ہمیں اپنی نماز کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور میں جو عرض کر رہا تھا یہ بھی سمجھے، نام کا مطلب تو میں نے سمجھایا، ہمارا یہ نام متصل سند بھی ہے، اہل سنت والجماعت حنفی۔ سنت میں نسبت کن کی طرف ہے اور جماعت میں
یہ مجھے بتاؤ صحابہ نے آنکھوں سے دین دیکھ کر نبی پاک کی سنت سیکھی یا سن سنا کر؟ جی جیسے آپ نے نماز کیسے سیکھی؟ اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھا، اپنے استاد صاحب کو نماز پڑھتے، صحابہ نے نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھ۔ جس صحابی نے زیادہ سے زیادہ زمانہ نبوت پایا وہ 23 سال ہے۔ زمانہ نبوت کتنا ہے؟ 23 سال۔ اور امام صاحب نے صحابہ کی زیارت کی یا نہیں کی؟ امام صاحب کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے کہ کیا ہے، 61 بھی لکھی ہے، 70 بھی اور 80 بھی۔ کیوں ایسا اختلاف تاریخوں میں ہوتا رہتا ہے؟ کیونکہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کو کیا پتا کہ اس نے بڑے ہو کر کیا بن جانا ہے۔ تو اس لیے اصول تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں زیادہ عمر بات ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا۔ دیکھو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مولانا کو 5 سال سے یہاں امامت کراتے دیکھ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو 7 سال سے ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہوں اس مسجد میں، تیسرا کہتا ہے میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ اس میں اختلاف نہیں سمجھیں گے، آپ یہی سمجھیں گے کہ 5 سال والے سے 7 سال والے کا علم زیادہ ہے اور 7 سال والے سے 10 سال والے کا علم زیادہ ہے۔ تو اگر 51 والا قول لیا جائے تو صحابہ کا دور 120 تک ہے، تو امام صاحب نے 59 سال صحابہ کا زمانہ پایا۔ 70 والا قول لیا جائے تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے 50 سال زمانہ صحابہ کا پایا۔ 80 والا قول لیا جائے تو 40 سال صحابہ کا زمانہ پایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 40 سال کی عمر میں مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ 40 سال کی عمر میں کر دیتے ہیں نا؟ خاص طور پر خیال قرون کے مسلمان 7 سال کے کہہ رہے ہیں کہ 7 سال سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب امام صاحب نے 7 سال سے نماز شروع کی ہوگی یا نہیں؟ چلو ہم چھوٹا قول مانتے 40 سال والا، تو 33 سال آپ صحابہ کو نمازیں پڑھتے دیکھتے رہے، صحابہ آپ کو دیکھتے رہے یا نہیں دیکھتے رہے؟ تو ہماری نماز کی تصدیق تو صحابہ کے سامنے ہو چکی۔ کن کے سامنے؟ اگر اس نماز میں کوئی غلطی ہوتی امام صاحب کی نماز میں تو صحابہ کو ان کو ضرور ٹوکتے۔ دیکھو آسان مثال دیتا ہوں، میں آپ کی مسجد میں آیا، نماز پڑھنی تھی، اللہ اکبر کہہ کر میں نے سر پر ہاتھ باندھ لیے، سبحانک اللہم و بحمدک، تو آپ مجھے ٹوکیں گے یا نہیں ٹوکیں گے؟ جی دیکھو ہنس رہے لوگ کہ یہ نمازی کہاں سے نیا آ گیا ہے۔ میں نے کسی فرض کی مخالفت نہیں کی، کسی واجب کو ترک نہیں کیا۔ من سنت وضع الکف الی الکف تحت السرہ، سنت طریقہ نماز کا یہ ہے کہ ہتھیلی پر رکھ کر ناک کے نیچے ہاتھ رکھے جائے۔ میں نے اس سنت کے خلاف اٹھا کر سر پر رکھ لیے، آپ مجھے روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ جی اگر امام صاحب رحمۃ اللہ کی نماز میں ایک بات بھی سنت کے خلاف ہوتی صحابہ روکتے یا نہ روکتے؟ بھی ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، 15ویں صدی کے مسلمان کا ایمان زیادہ مضبوط ہے یا صحابہ کا زیادہ مضبوط تھا؟ اگر 15ویں صدی کے مسلمان سنت کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، وہ ٹوکیں گے روکیں گے، تو کیا صحابہ خاموش رہ سکتے تھے؟ صحابہ ہمارے ایمان کے استاد ہیں، کہہ دو صحابہ۔ تابعین ہم جماعت ہیں، کلاس پہلے تابعین ہم جماعت ہیں اور تبع تابعین شاگرد ہیں۔ یہی خیر قرون ہے نا، بہترین زمانہ۔ صحابہ استاد ہیں، تابعین ہم جماعت ہیں اور تبع تابعین شاگرد ہیں۔ تو ہماری نماز صحابہ کے سامنے تصدیق ہو چکی، تابعین کے سامنے تصدیق ہو چکی، تبع تابعین کے سامنے تصدیق ہو چکی۔ میں گجرانوالہ میں تقریر کر رہا تھا، یہ بات بیان کی تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، جی آپ کی نماز تصدیق ہوگی ہماری نہیں ہوئی؟ میں نے کہا آپ بھی فرمائیں۔ کہ مولانا حکیم صادق صاحب سیال کوٹی نے صلاۃ الرسول لکھی، نوائے وقت نے تصدیق کی کہ بڑی اچھی کتاب ہے، جنگ اخبار نے تصدیق کی کہ بڑی اچھی کتاب ہے،
صحیفہ حدیث کراچی نے تصدیق کی کہ بڑی اچھی کتاب لکھی گئی ہے، تو ہماری نماز کی تصدیق بھی تو ہو گئی ہے نا۔ میں نے کہا ہماری نماز کی تصدیق کی صحابہ تابعین نے، اور ان کی تصدیق کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ ہماری نماز کی تصدیق کی تابعین نے، ان کی تصدیق فرمائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ بھی ذرا جنگ اخبار کی تصدیق اللہ تعالیٰ سے کرا دیں، نوائے وقت اخبار کی تصدیق کے لیے کوئی نبی پاک کا ارشاد ہمیں سنا دیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، ہمارا دین یاد رکھیں متواتر ہے، اس بات کو اچھی طرح یاد کریں۔ کیا ہے؟ اب ایک دو عام فہم مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ قرآن پاک متواتر ہے یا نہیں؟ کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے وما خلق الذکر والانثی، ہے جی؟ کس صورت میں ہے؟ واللیل میں۔ بخاری شریف میں وما خلق کا نہیں، سند کے ساتھ 5 جگہ اس آیت کو نقل کیا ہے، والذکر والانثی نقل کیا ہے۔ والذکر وال کس کتاب میں نقل کیا ہے؟ بخاری شریف میں، صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وما خلق الذکر والانثی۔ اب کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ جو قرآن میں ہے وما خلق الذکر والانثی، اس کی کوئی سند نہیں، اور یہ جو بخاری میں ہے اس کی 5 سندیں ہیں بخاری شریف میں، اس لیے اب ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے جس طرح بخاری شریف میں ہے۔ تو بھئی آپ ذرا ہاتھ اٹھائیں، کون کون قرآن کو چھوڑ کر اس طرح پڑھے گا؟ کوئی پڑھے گا؟ کیا جواب آپ دیں گے کہ یہ متواتر ہے، وہ 5 سندیں بھی متواتر نہیں بنی، اگرچہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ قرآن پاک میں ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ہے نا؟ اور صحیح بخاری میں ہے کہ اس طرح نازل ہوئی وقت تبا آگے ہے۔ اب کوئی آپ کو یہ کہے کہ جو قرآن میں آیت ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اس کی سند نہیں ہے، اور اس کی وقت تبا کی سند ہے بخاری شریف میں، تو آپ اس تواتر کے خلاف قرآن کو چھوڑ کر بخاری کی طرح پڑھنا شروع کر دیں گے؟ بخاری کی سند کتنی بھی صحیح ہو جائے لیکن وہ تواتر کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قرآن میں ہے، اس کے آگے بخاری میں ہے وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اب کوئی آپ سے کہے کہ وہ سند کے ساتھ ہے بخاری میں اور یہ قرآن میں بغیر سند کے ہے، تو کیا آپ ان کے کہنے سے متواتر قرآن چھوڑ دیں گے؟ جس طرح ہمارا قرآن متواتر ہے، ہماری نماز بھی متواتر ہے۔ ایک دن بھی اسلام میں ثابت نہیں کیا جا سکتا جب یہ نماز نہ پڑھی گئی ہو۔ اسی طرح سنت متواتر ہے۔ اب ایک بخاری شریف میں اور مسلم میں یہی آتا ہے کہ کانا یصلی فی نعلیہ، حضرت اپنے جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جوتے اور جوتے اتار کر نماز پڑھنے کی حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، لیکن آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے امت کا متواتر عمل کیا دیکھ رہے ہیں؟ جوتا اتار کر نماز پڑھنے کا یا جوتا پہن کر نماز پڑھنے کا؟ جی اب کوئی یہ کہے کہ بھئی اس کے مطابق ہمیشہ جوتے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے اور جوتے اتار کر نماز پڑھنے والی نماز بخاری مسلم کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ جو متواتر نماز ہے وہ جوتے اتار کر پڑھنے والی نماز ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ اس متواتر کے خلاف ہے۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟
बुखारी मुस्लिम बल्कि सिहासिता की सब किताबों में है कि हजरत बच्ची को उठाकर नमाज पढ़ाते, हजरत मामा को। इसके तरक की सही रवायत कोई भी नहीं है। अब कोई शख्स ये कहे कि आप नमाज के लिए खड़े हो, वो कि बच्चा उठाकर आप पर सवार कर दे कि तुम बुखारी के खिलाफ क्यों नमाज पढ़ रहे हो भाई, मुस्लिम के खिलाफ नमाज क्यों पढ़ रहे हो, ये अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। लेकिन आपने जब से आंखें खोली है मुसलमानों में, तो किस तरह नमाज पढ़ते देखा है? क्या सारे मुसलमान बच्ची को उठाकर नमाज पढ़ते हैं? जिस तरह कुरान मुतवातर है और बुखारी शरीफ में 5 संदों से भी कोई आयत आ जाए तो हम मुतवातर आयत को छोड़कर उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह जो हमारी मुतवातर नमाज है, जो रोजमर्रा के मसाइल हैं, इसके खिलाफ कोई रवायत हो तो हम तवातर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तवातर की मिसाल सूरज जैसी है। आपने कभी अखबार में कभी खबर पढ़ी जिंदगी में आज तक कि अखबार में खबर आई हो कि फलां गवाह की गवाही से साबित हुआ है कि आज सूरज निकला था? सूरज के निकलने के लिए कभी गवाही की जरूरत पड़ती है? कभी भी नहीं ना। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर दोपहर के वक्त कोई बाजार के अंदर फिर रहा हो और लोगों से आवाज देकर पूछे कि अल्लाह के बंदो सूरज निकल आया है या नहीं, सूरज निकल आया है या नहीं, तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि करीब जाकर उसकी आंखें खोलकर देखने की जरूरत नहीं, जहां तक आवाज पहुंचेगी सब समझ जाएंगे कि बेचारे की बिनाई नहीं है। बेचारे की बिनाई समझ जाएंगे ना सारे लोग। तो बात यह है, हमारे पास है नमाज मुतवातर और हमारे दोस्तों के पास है नमाज शाज। हमारे पास है नमाज कामिल और हमारे दोस्त हमें नाकिस नमाज पर लगाना चाहते हैं। आप कहेंगे कैसे? उनको नमाज की शराइत भी नहीं आती कितनी है, और तो क्या बेचारे बयान कर। क्यों? ये तफसील सिर्फ और सिर्फ फुक़हा ने बयान की। तो नमाज की शराइत और अरकान भी जिनको याद नहीं है, वो उनकी नमाज किस तरह कामिल हो सकती है? तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अब जिस तरह कुरान तलावतन मुतवातर है, कुरान तलावतन, वो नमाज जो अमलन मुतवातर है उसको सुन्नत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुन्नत। और ये जो हदीस आएगी बुखारी में कुरान के मुखालिफ, तो इसको हदीस कहा जाएगा, कुरान नहीं कहा जाएगा। इसी तरह जो मुतवातर नमाज के खिलाफ हदीस होगी उसको हदीस कहा जाएगा, सुन्नत। सुन्नत की मिसाल दोपहर के सूरज की है, हर जगह रोशनी फैली। और हदीस वो है जिस पर कभी कभार अमल हुआ, उसके बाद अमल जारी। सुन्नत तो सड़क को कहते हैं ना। मौलाना दाऊद गजनवी साहब का पोता एक दिन मेरे पास आया, कराची में मैं बैठा था, 3-4 और आदमी साथ थे। कहने लगा जी मुझे बड़ा शौक था आपसे मिलने का। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है। सुना है आप अहल हदीस के बड़े खिलाफ हैं। मैंने कहा मैं तो अहल कुरान का भी बड़ा खिलाफ हूं। किनका? तो मैं अहल कुरान का भी बड़ा मुखालिफ हूं। तो उनके तो हम भी मुखालिफ हैं। मैंने कहा अच्छा। अब जिधर उसने जाना था मैंने रास्ता रोक दिया। तो जी कहने लगा जी कोई हदीस बुरी चीज है? मैंने कहा कुरान ही बुरी चीज है कि आप पहले कुरान के खिलाफ हैं। मैंने उससे पूछा कि आपको अहल हदीस बनने का कहा किसने था? जी कैसे? मैंने कहा हमें तो हमारे नबी पाक ने फरमाया था, अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को लाजम पकड़ना, सुन्नी बनना। तो हम तो सुन्नी बन गए। कहीं है अलैकुम बे हदीसी? आपको किसने कहा था कि आप अहल हदीस बने? मन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मेरा फेरा वो मेरा कहलाने का हकदार
नहीं, आपको किसने कहा था कि सुन्नत छोड़कर आप हदीस की तरफ जाना? अब देखिए, ये मैं अर्ज कर रहा हूं, एक दो मिसालें और अर्ज कर दूं। आप वुजू करते हैं ना? वुजू में कुल्ली करते हैं? अरे ये कुल्ली फर्ज है या वाजिब या सुन्नत? सुन्नत है ना? क्यों? हजरत के जमाना से लेकर ऐसी तवातर के साथ ये फैली है, आप जिस मुल्क में जाए वुजू करते देखेंगे मुसलमान कुल्ली कर रहे हैं। अब ये जो इतना फैलाव है, ये उसके सुन्नत होने की दलील है। लेकिन जिन हदीस की किताबों में इसका जिक्र है, वहां किताबों में यह भी जिक्र आता है कि हजरत वुजू के बाद बीवी से बोसो किनार फरमाते। आपको इतना अरसा हो गया नमाजें पढ़ते वुजू करते, कभी एक दिन आपने जानबूझ के कुल्ली करना छोड़ा है जी? और अगर किसी दिन कुल्ली ना करे तो आपका दिल आपको झंझोड़ेगा या नहीं कि आज भाई एक सुन्नत का सवाब कम हो गया? झंझोड़ेगा या नहीं? लेकिन आपने कितने वुजू किए जिसके बाद बीवी से बोसो किनार नहीं किया? अब आपके दिल में कभी यह खदशा आया कि आज भी सवाब कम हो गया वुजू का, क्योंकि इस हदीस पर अमल नहीं हुआ? कभी आपके जहन में वसवसा भी नहीं आया कि आज सुन्नत का सवाब रह गया, क्योंकि इसको आपका जहन भी हदीस मानता है, सुन्नत नहीं मानता, और कुल्ली को आपका जहन सुन्नत मानता है, सिर्फ हदीस। अब अहले सुन्नत क्या करेगा? वो वुजू करके भागेगा कि भाई रकत ना निकल जाए। अहले हदीस भागेगा घर को कि भाई हदीस पर अमल करके आऊं फिर देखूं। अब अगर कोई उनमें से उठकर इधर जमात की तरफ भागे तो उनको समझा दो कि अल्लाह के बंदे, तू कब से अहले सुन्नत बन गया है? ये तो अहले सुन्नत का तरीका है ना। अहले हदीस का तरीक तो यह है कि पहले उस हदीस पर अमल करके आए, फिर देखा जाएगा जमात मिलती है या नहीं मिलती। खड़े होकर पेशाब करने की हदीस बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, सियासता की हर किताब में है। बैठकर पेशाब फरमाने की हदीस अबू दाऊद तिरमिज़ी वगैरह में है, बुखारी मुस्लिम में बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने जब से होश संभाला, मुसलमानों को बैठकर पेशाब करते अमल करता देखा या और खड़े होकर? ये सुन्नत है। ये अगर किसी को आप कभी देखेंगे खड़े हुए तो आप समझेंगे कि उज़्र होगा बेचारे को, समझ होगा ना। अब देखिए, हम अहले सुन्नत है, हम इसके मुताबिक अमल करेंगे, अगरचे वो हदीस बुखारी मुस्लिम में ना हो, अबू दाऊद में क्यों ना हो, लेकिन उम्मत का मुतवातर अमल उसी के साथ है ना, इसलिए वो सुन्नत है। अब कोई जिद करे कि मैं तो खड़ा होकर ही पेशाब करूंगा, तो हम कहेंगे कि अहले हदीस तो पक्का है, लेकिन नबी की सुन्नत का दुश्मन भी पक्का है, सुन्नत मिटा रहा है ना। क्योंकि दूसरी तरफ सुन्नत है जिस पर उम्मत का मुतवातर अमल मौजूद है। अब कोई बुखारी शरीफ में पढ़ ले कि हजरत ने बच्ची को उठाकर नमाज पढ़ाई, अब वो जब खड़ा हो बच्ची को उठाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दे, तो हम कहेंगे कि भी अहल हदीस तो पक्का है, लेकिन नबी की सुन्नत पाक का दुश्मन है। अब आपको असल इख्तिलाफ समझ आया? शहरी खाना सुन्नत है या नहीं? रमजान शरीफ आता है, आप देखते हैं हर मुसलमान घर में शहरी पक रही है, लेकिन जिस तरह बुखारी शरीफ में शहरी की हदीस है, बुखारी में यह भी है ना कि हजरत रोजा रखकर बीवी से मुबाशरत फरमाते हैं। आपकी किसी दिन आंख ना खुले, शहरी ना खा सके, तो आप कम से कम 2-4 मरतबा दिन में कहते हैं कि यार आज आंख नहीं खुली, शहरी नहीं खा सकते, कहते हैं या नहीं कहते? आपको कुछ ये अरमान जरूर होता है कि आज एक सुन्नत पूरी, लेकिन कितने आपने रोजे ऐसे रखे जिससे बीवी के साथ मुबाशरत नहीं की, तो कभी आपने ये शोर मचाया कि आज सुन्नत के खिलाफ हो गया रोजा? क्यों? आप मानता है आपका ज़हन कि सुन्नत वो है, ये सुन्नत नहीं सिर्फ हदीस है। अब कोई जिद करे कि मैं इसको हमेशा अमल करूंगा,
تو وہ اہل حدیث تو کہلا سکتا ہے لیکن نبی کی سنت کا مخالف ہے۔ اب اصل اختلاف کیا ہے؟ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، ان بیچاروں کی تلاش ہوتی ہے کہ کوئی حدیث سنت کے مخالف مل جائے، کوئی وقتی واقعہ ہو، عذر کا واقعہ ہو، اس کو ہم اپنائیں، اور پھر یہ نہیں کہتے کہ ہم نے حدیث پر عمل کیا تم نے سنت پر، کہتے کیا ہے؟ ہم نے حدیث پر عمل کیا تم نے ابو حنیفہ کے قول پر عمل کیا، یہی کہتے ہیں نا، حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ ہم نے سنت پر عمل کیا، انہوں نے تلاش کر کے وہ حدیث تلاش کی جو سنت کے خلاف تھی، امت کے متواتر عمل کے خلاف تھی، اس پر انہوں نے عمل جاری کیا۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں کیا حکم دیا؟ دارقطنی میں اور کفایہ میں خطیب بغدادی نے خود سند سے حدیث نقل کی ہے، حضرت نے فرمایا کہ تمہارے پاس اختلافی حدیثیں آئیں گی۔ کیسی حدیثیں؟ ان میں جو کتاب اللہ کے موافق ہوں، جو کتاب اللہ کے موافق ہوں اور میری سنت کے موافق ہوں، وہ میری طرف سے ہوں گی، اور جو کتاب اللہ یا میری سنت کے خلاف ہو وہ میری طرف سے نہیں ہوگی۔ آپ کی طرف سے نہ ہونے کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں کہ یا تو کسی نے غلط بنا دی، وہ ہے ہی نہیں، اور اگر تھی تو منسوخ ہے۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں کا فرق سمجھیں۔ حدیث کی کتابوں میں ہر زمانے کی حدیث لے آتے ہیں۔ تعلیم الاسلام بہتی زیور آپ نے دیکھا ہوگا، یہ فقہ کی کتاب ہے، اس میں آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ بھئی نماز کی شرائط میں ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بس۔ لیکن حدیث کھولیں گے تو دو باتیں ملیں گی کہ حضرت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، حضرت بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے دونوں زمانوں کی بات نقل کر دی نا، لیکن فقہ صرف آپ کے عمل کے لیے ہے، اس لیے انہوں نے وہی بات نقل کی جس پر عمل جاری رہا۔ تعلیم الاسلام میں آپ دیکھیں گے کہ نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فقہ کی کتاب ہے نا، اور بخاری شریف میں پڑھیں گے حضرت نماز میں باتیں کرتے تھے، صحابہ باتیں، اور پھر یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں کرتے تھے، دونوں باتیں ہیں نا۔ لیکن فقہ کی کتاب میں آپ کو ایک ہی بات ملے گی، جیسے ڈاکٹری کی کتاب میں 40 نسخے ہوں گے بخار کے، لیکن مریض خود اس سے نسخہ نہیں لکھ سکتا، وہ مریض کے لیے لکھی نہیں گئی کہ مریض خود نسخے لکھے، وہ لکھی ڈاکٹر کے لیے گئی ہے۔ اور فقہ کی کتاب کی مثال نسخے کی ہے، ڈاکٹر آپ کی نبض دیکھے گا، آپ کا مزاج پہچانے گا، موسم کا حال دیکھے گا، اور پھر آپ کو نسخہ لے کر آپ کو حکم یہی ہے کہ آپ اس نسخے پر عمل کریں، نہ کہ خود ڈاکٹری کی کتاب سے۔ کوئی کتنا ہی کہے کہ جی اس کتاب کو سارے ڈاکٹر بڑی اچھی کتاب کہتے ہیں، بالکل ٹھیک، سارے کہتے ہیں، لیکن ہے ڈاکٹروں کے لیے ہے۔ ایک غیر مقلد شیخ الحدیث صاحب ایک دن جا رہے تھے، بچے کو انگلی لگائے ہوئے، کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بیمار تھا، میں نے کہا کہ چلو دوائی لے آئے۔ کہا کیا ضرورت ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ دھوپ میں۔ جس طرح بخاری کا ترجمہ ملتا ہے، ڈاکٹری کتاب کا ترجمہ ملتا ہے، تو آپ نے کیوں ڈاکٹری کی کتاب خود مطالعہ کر کے بچے کا علاج نہیں کیا؟ دھوپ میں جا رہے ہیں، اسے فیس بھی دیں گے، پتہ نہیں کتنا لمبا علاج ہو جائے گا، تو ڈاکٹری کی کتاب کا ترجمہ دیکھیں، علاج کروائیں۔ کہ جی ہم ترجمہ دیکھ کے خود کیسے علاج کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی جان پیاری ہے، ایمان پیارا نہیں ہے۔ یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے خود ڈاکٹری کی کتاب کوالیفائڈ ڈاکٹر کے قابو میں بھی نہ آئے، اور اس لیے آپ خود ترجمہ نہیں دیکھتے، جا رہے ہیں اور وہاں آپ کو اس کا ایمان نہیں پیارا، وہاں اس کو کہتے ہیں ترجمہ پڑھ کے عمل کر لو، ترجمہ پڑھ کے عمل کر لو۔ تو یاد رکھو ہمارے لیے جو علماء نے لکھی ہیں وہ فقہ کی کتابیں ہیں، یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے نا، اس میں ہمیں فقہاء کے سپرد کیا ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔
فرمایا کہ سارے نہ چلے جاؤ جہاد پر، کچھ لوگ بیٹھ جاؤ۔ جہاد تو ہنگامی بات ہے، کبھی موقع ہوتا ہے، کبھی ایک دائمی بات ہے جس کی ہر وقت ضرورت ہے، وہ فقہ ہے۔ ہر قوم کا کم از کم ایک آدمی بیٹھ جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو پہلا جن کو خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام، ان کی مادری زبان سرائیگی تھی یا پنجابی؟ عربی؟ عربی والوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ آیت سن کر ہم سے اچھا ترجمہ نہیں سمجھ لیتے تھے، حدیث سن کر اچھا ترجمہ نہیں سمجھ لیتے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے فقیہ بنو۔ معلوم ہوا کہ فقہ ترجمے کا نام نہیں ہے، فقہ کسی خاص گہرائی کا نام ہے جو ہر عربی دان کو بھی نصیب نہیں ہوتی، جا کے پنجابی والا مجتہد بن کے بیٹھ جائے۔ تو صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ فقیہ بنے اور پھر اپنی قوم میں جائے، پوری قوم اپنے فقیہ کی تابعداری کرے گی فقہی فتاوی میں۔ اسی کا نام تقلید ہے نا۔ ایک مجھے کہنے لگا جی ہم تو اللہ رسول کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا آپ جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، وہ ضعیف ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا رسول پاک نے فرمایا ہے؟ کہتا نہیں۔ کس نے کہا؟ کہتا محدثین نے۔ میں نے کہا محدثین امتی ہیں یا خدا اور رسول ہیں؟ کہ ہے تو امتی۔ تو میں نے کہا تو کہتا تھا میں امتیوں کی نہیں مانتا، تو ہر حدیث کے بارے میں امتی کی رائے مانتا ہے کہ اس نے جو رائے سے بتایا کہ صحیح ہے اور رائے سے بتایا کہ یہ ضعیف ہے، اور کہتا ہے کہ میں ہوں اہل حدیث۔ تو یہ تو امتی کی رائے ہے نا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ فقیہ بھی امتی ہے، لیکن اس کو ماننے کا حکم قرآن نے دیا ہے، محدث کے ماننے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں۔ کوئی آیت ہو تو ہمیں لکھ دیں۔ فقیہ کے بارے میں تو حضور پاک نے فرمایا فقہ کے بارے میں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمائے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتے ہیں۔ اور کہیں محدث کے بارے میں اس قسم کی فضیلت ہے؟ ہاں، ایک حدیث میں آتا ہے حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو یاد کرے۔ محدث کے لیے نا، لیکن آگے شرط لگا دی کہ پھر فقیہ کو پہنچا دے۔ رب حامل فقہ غیر رسول قاسم نے ایک مثال سے سمجھایا، بخاری شریف میں صفحہ 18 پر مثال ہے، فرمایا جو دین مجھ پر نازل ہوا ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے۔ کس پانی کی؟ بارش کے پانی کی۔ آگے جب وہ زمین پر اترا تو زمین 3 حصے قسم کی ہے۔ کتنے قسم کی؟ فرمایا ایک تو نشیب زمین تھی، وہاں پانی کھڑا ہو گیا، تالاب کی شکل بن گئی، بچہ بھی دیکھ رہا ہے پانی کھڑا ہے، بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے، پڑا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، ان پڑھ بھی۔ دوسری زمین جس کو نے فرمایا ارض طیبہ، وہاں پانی ہمیشہ کھڑا نظر نہیں آتا، اس نے اپنا سینہ کھول دیا اور پانی جذب کر لیا۔ اب اس پانی کے نتائج سارے اس کھیت میں اوپر آ گئے، کہیں پھل ہے، کہیں پھول ہے، کہیں غلہ ہے، کہیں اناج ہے، کہیں گنا ہے، کہیں کچھ ہے۔ اب کسی وقت کھیت میں پانی نظر نہ بھی آئے، لیکن دنیا کا ہر آدمی یقین کرتا ہے کہ اس کھیت کا ایک ایک پتا اسی پانی کا نتیجہ ہے، اس کا ایک ایک پھل اسی پانی کا نتیجہ ہے، اس کا ایک ایک پھول اسی پانی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ تالاب مثال ہے حدیث کی کتابوں کی، اس میں ہر آدمی کو کالا رسول نظر آتا ہے جیسے تالاب میں پانی ہر آدمی کو نظر آتا ہے۔ اور فقہ مثال ہے، کھیت مثال ہے فقہ کی کتابوں کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ضروریات زندگی پوری تالاب سے پوری ہوتی ہیں یا کھیت سے؟ چینی کھیت سے، تالاب سے ملتی ہے یا کھیت سے؟ گندم تالاب سے یا کھیت سے؟ وہ تالاب والے خود محتاج ہے کھیت والے کے، وہ گندم لینے کے لیے کھیت والے کے پاس جائیں گے۔ اسی لیے خود محدثین کے حالات میں جو کتابیں ہیں وہ 4 ہی قسم کی آج تک ہمارے سامنے ہیں۔
طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ، طبقات حنبلیہ، حنابلہ، طبقات غیر مقلدین، کوئی کتاب آج تک کسی محدث کی لکھی دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ضروریات زندگی پوری کھیت سے پوری ہوتی ہے۔ اب جہاں جو کھیت ہوگا اسی سے فائدہ اٹھایا جائے گا نا۔ یہاں کھیت ہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کسی اور ملک میں دوسرا کھیت ہوگا۔ اب دیکھیے، ایک کھیت ہے، کھیت دوسرے آدمی کا کھیت نہیں، وہ گنا اس سے مانگ کر لینے کا جائز ہے یا نہیں جی؟ اور اگر چوری کر کے لے جی؟ شافعی نے امام سے رفع دین مانگ کے لی، ہمارے دوست نے چوری کر کے لے لی۔ اب گنا اگرچہ ایک کھیت کا ہے، لیکن مانگنے اور چوری کرنے میں فرق ہے یا نہیں؟ حرام حلال کا فرق ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اب دیکھیے، کھیت کے بغیر گزارا کسی کا بھی نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کچھ لوگ کھیت والے سے مانگ کر لے لیتے ہیں، کچھ دوستوں کا طریقہ ہے کہ گنا اس کھیت سے چوری کیا، آلو اس کھیت سے چوری کر لی، شکرکندی وہاں سے چوری کر لی اور اپنا گزارا کر لیا۔ کسی کے احسان مند بھی نہ ہوئے، لیکن چوری چوری ہی ہوتی ہے، چوری چوری ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین تین قسم کی ہے، تو جس طرح کھیت میں بعض اوقات پانی اکثر اوقات بلکہ نظر نہیں آتا، فقہ کی کتاب میں قال رسول اللہ کے الفاظ نظر نہ بھی ہیں، لیکن یہ یقین ہے کہ اس کا ہر مسئلہ اسی کتاب و سنت کے پاک پانی کے نتائج ہیں۔ دو زمینیں ہوں گئی، تیسری زمین فرمایا وہ ٹیلا، بارش برسی اور بہہ گئی، نہ تالاب بنا نہ فصل اگی۔ وہ بیچارے وہی لوگ ہیں جن کی دنیا میں نہ حدیث کی کتاب ہے نہ فقہ کی کتاب، نہ حدیث کی اپنی کتاب ہے نہ فقہ کی کوئی اپنی کتاب ہے بیچارے۔ اب ایسے ٹیلوں پر ہوتا کیا ہے؟ گندم ہوگی؟ نہیں۔ گنے اگیں گے؟ نہیں۔ کیا ہوگا؟ کہیں گو بیٹھی ہوگی، کہیں بجو بیٹھا ہوگا، تو بیچارے حلال نہ کہیں تو کہاں جائے بیچارے، آخر زندگی تو گزارنی ہے نا۔ تو ٹیلے میں ایسی چیزیں ملیں گی اور کیا ملیں گی؟ تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مثال میں یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ دین میں فقہ اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھیت کے لیے پانی۔ جس طرح کوئی کھیت بغیر پانی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی فقہ کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، میرا اعلان ہے۔ بے شک کہتا رہے میں فقہ کو نہیں مانتا، ایک مجھے کہنے کا میں تو نہیں مانتا، میں نے کہا جب تو پہلے نیت باندھتا ہے اللہ اکبر آہستہ پڑھتا ہے یا اونچی؟ کہتا ہے آہستہ۔ میں نے کہا یہ حدیث میں نہیں، فقہ کا مسئلہ ہے، حدیث لا دے مجھے۔ میں تو امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے، تو پیچھے آہستہ کہتا ہے کہ جی ہاں۔ میں نے کہا یہ حدیث میں نہیں، فقہ میں ہے۔ تو نماز شروع بھی فقہ سے کرتا ہے، ختم بھی فقہ پر کرتا ہے۔ فقہ کے بغیر تو ایک نماز کی ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ الگ بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ احسان ماننا نہیں کسی کا۔ تو فقہ کو ماننے کا حکم کتاب و سنت میں ہے یا نہیں؟ میں نے حدیثیں پڑھ رہا ہوں نا، لیکن یہ کہیں آیت ہو کہ فقہ کو نہ ماننا۔ لوگ کہتے ہیں نا فقہ کو نہ مانو، ہم پوچھتے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے فقہ کو نہ مانو؟ ہمیں تو اللہ نے کہا کہ فقہ کو مانو، ہم نے مان لیا۔ ہمیں تو اللہ کے رسول نے کہا فقہ کو مانو، ہم نے مان لیا۔ کہ جی فقہ حنفی کا لفظ ہے قرآن میں، فقہ حنفی کا؟ میں نے کہا حدیث کے ساتھ بخاری کا لفظ ہے کہیں قرآن میں؟ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک وکیل صاحب کھڑے ہو گئے، جی امام صاحب نے خطا کی۔ میں نے کہا میری تو کوئی نہیں کی، آپ کی ہو تو بتا دیں، میری تو کوئی خطا نہیں کی۔ میری بھی نہیں کی۔ میں نے کہا پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟
جی نبی کی بات سمجھنے میں خطا کی تو میں نے کہا پھر اللہ کے نبی پاک سے فیصلہ پوچھ لیں وہ کیا فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ خطا بھی ہوگی تو اجر ایک اللہ تعالیٰ دے دیں گے. ہم سنی ہیں نسبت نبی کی طرف جو اپنی ہر بات میں معصوم. ہم حنفی ہیں نسبت امام کی طرف جو اپنے ہر مسئلے میں معذور. ہر مسئلے میں معذور، اجر ملتا ہے ہر مسئلے میں. وہ لطیفہ یاد ہے آپ کو؟ نیند نہ آ جائے کہیں. کہتے ایک بادشاہ تھا، وہ تو تھا سخی، اس کا وزیر بڑا بخیل تھا، کنجوس مکی چوس کیا کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں نا. امام غزالی رحمۃ اللہ عجیب واقعات لکھے ہیں کہ ایک کنجوس دوسرے کنجوس کو ملا. کہنے کا سنا کیا حال ہے؟ کہتا میں فضول خرچ ہو گیا ہوں. کہتا کیسے؟ کہ ایک مہینے میں 1 پیسے کا گھی کھاتا ہوں. کہنے کا وہ کیسے؟ کہ پیسے کا گھی لے کر شیشے میں ڈال لیتا ہوں اور اسے دکھا دکھا کر لقمے کھاتا رہتا ہوں. جب کھانا کھا لیا ڈھکنا کھولا اور تھوڑا سا یہاں مونچھوں کو لگا لیا تاکہ دماغ تک خوشبو. اس طرح 1 مہینہ نکل جاتا ہے. دوسرے نے کہا کہ تیرا دین بھی برباد، دنیا بھی برباد. قرآن میں نہیں پڑھا کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے؟ دیکھا پھر کیا کروں، آخر دنیا میں رہتا ہوں. دیکھا میں نے آج تک 1 پیسے کا گھی نہیں لیا. کیا تیرا دل نہیں چاہتا؟ کہتا چاہتا ہے. کہ تو کیا کرتا ہے؟ کہتا میں روٹی بغل میں لے لیتا ہوں اور گلیوں میں پھرنا شروع کر دیتا ہوں. جس گھر میں اچھے مسالے بھون رہے ہو اور باہر خوشبو آ رہی ہو وہاں کھڑا ہو کر روٹی کھاتا رہتا ہوں، خوشبو سونگتا رہتا ہوں. تو وہ بادشاہ اگر 1 روپیہ خیرات کرتا تو وزیر کو 7 دن پیچس لگ جاتے بیچارے کو. خیرات وہ کرتا اور پیچس کو لگ جاتے. ایک دن کوئی شاعر آیا قصیدہ لکھ کر سنایا. بادشاہ خوش ہوا، اس نے کہا بھی اس کو 1000 روپے انعام دو. 1000 روپے کا انعام. جب ادھر وزیر کی طرف دیکھا تو وہ پیٹ پکڑے بیٹھا. اس نے کہا بھائی یہ تو گیا شاید. اس نے کہا بھائی خیر ہے؟ اس نے کہا خیر کیا، میں تو مر جاؤں گا، دے دو 1000 روپیہ. اس نے کہا اللہ کے بندے بھرے دربار میں اعلان کر بیٹھا ہوں، کچھ خیال کرو. اس نے کہا دے دو، میں روکتا ہوں لیکن میں مر جاؤں گا بس. پھر کیا کروں اب؟ آپ کو کیا پتا کہ یہ اس نے خود لکھی ہے، کسی کی چوری اٹھا کے لایا ہے؟ پھر کیسے پتا چلے؟ کہ اسے کہو کہ میرے وزیر کے سوال کا جواب دو تاکہ پتا چلے تو عقل مند ہے یا نہیں. اس نے کہا ہاں بھی 1000 روپے جب ملے گا کہ وزیر پہلے سوال پوچھے گا اس کا جواب دینا. جی ٹھیک ہے. کیا کرتا؟ مجبور تھا. جی ٹھیک ہے وزیر صاحب پوچھے. وزیر نے پوچھا کہ دیکھو بادشاہ کے پورے جسم پر بال ہے، ہتھیلیوں پر بال نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جی اللہ نے بادشاہ کو بڑا ہی سخی پیدا کیا ہوا ہے، سخاوت دے دے کے بال جھڑ گئے. اب یہ بھی بادشاہ کی تعریف تھی. اس نے کہا بھی اس کو تو 2000 دے دو. اب وہ یک نشد 200. وزیر نے کہا کہ اچھا تیرے ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ ان بادشاہوں کے درباروں میں روز آتے ہیں، یہ سخاوت دیتے ہیں، ہم لیتے ہیں، تو سخاوت لے لے کر سارے بال جھڑ گئے. اس نے کہا بھی اس کو 1000 اور. اب وزیر لیٹ گیا بیچارہ. لیٹے لیٹے کہتا آخری سوال پوچھنا ہے. کیا؟ کہ میری ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ کہ بادشاہ سخاوت کرتا ہم لیتے ہیں، تو حسد سے تھیلیاں ملتا ہے، سارے جل گئے ہیں. یہی حال ہمارے دوستوں کا ہے. اللہ اجر دے رہا ہے مجتہد کو، مجتہد لے رہا ہے، اور ہمارے دوست تھیلیاں مر رہے ہیں. تو بھئی اللہ تعالیٰ دینے والے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجر، لینے والے وہ دے رہا ہے وہ لے رہے ہیں. یہ خام کا درمیان میں تھیلیاں مر رہے ہیں کہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو مقصد یہی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی کیوں کہلاتے ہیں. اہل سنت والجماعت حنفی کے مقاصد پھر یہ کہ یہ متصل سند ہے. جس طرح صحابہ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی پاک کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی،
हमारे इमाम ने अपनी आंखें सहाबा की ज़ियारत करके ठंडी। उनके लिए इख्तिलाफी हदीसों में फैसला आसान था। 2 हदीसें मिली, एक में बात करने की गुंजाइश, दूसरे में न करने की। उन्होंने देखा कि सहाबा बातें नहीं कर रहे, हमें कहा दिया इस पर अमल कर लो। 2 हदीसें मिली, एक रफ़ा जैन करने की, एक न करने की। देखा कि सहाबा का अमल करके रफ़ा जैन पर है, हमें कहा कि इस हदीस पर अमल कर लो। अब जिस हदीस का इंतखाब मुजतहिद ने हमें करके दिया, ख्याल करो उनके सहाबा को अमल करते देखकर हम उस पर अमल करें, कहते जी अहल और राय है। और जो इन्होंने हदीस इंतखाब खुद की सहाबा की छोड़ी हुई, उस पर अमल करने का नाम रख लिया यह अहले हदीस, कि उस पर अमल करने वाले को अहले हदीस कहा जाता है। और जिस हदीस पर इमाम साहब ने हमें लगाया कि सहाबा इसके मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं, उस पर अमल करने का नाम रख दिया गया अहल और राय। एक आदमी मुझे कहने लगा जी हम अहल हदीस हैं, आप हनफी हैं। मैं उनका कैसे, कोई मसला जी हम रफ़ा जैन करते हैं, तुम नहीं करते। मैंने कहा रफ़ा जैन करने की और ना करने दोनों हदीसें हैं या नहीं? वो सही नहीं है ना। मैंने कहा है तो सही ना, ये तो फैसला बाद में होगा। अब ये जो बात तूने कही है कि ये सही है ये सही नहीं, ये खुदा की बात है या खुदा के रसूल की बात है या तेरी है? अगर मैं तेरी ये बात ना मानूं, तू मुझे खुदा का मुनकर कहेगा या नबी का मुनकर कहेगा या अपनी बात का ना मानने वाला कहेगा? खामोश। देखा भी जवाब तो दो ना। मेरे उठकर जाने के बाद तू यही कहेगा कि उसने नबी की बात नहीं मानी, हालांकि मैंने सिर्फ तेरी बात का इनकार किया। बहावलपुर इस्लामी मिशन में बैठा था, 2 आदमी एक नौजवान को लेकर आए कि मौलवी साहब बड़ा अच्छा काम करता था, चिल्ला भी इसने लगाया है और 10-12 अपने नौजवान साथियों मोहल्ले को लेकर ये तबलीग पर जाता था और अब 3 महीने से ये गैर मुकल्लद हो गया है। ये कहता तुम्हारी नमाज ही गलत है, न कहीं जाता है न आता है, रात दिन लड़ाई करता रहता है। इसको आप समझाए। मैंने कहा अच्छा मैं सबक पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर बाद फारग होते हैं। बैठ गया। आध घंटे बाद में फारग हुआ। मैंने पूछा हाँ भाई क्या बात है? देखो बात का अंदाज क्या सिखाया जाता है कि आप सिर्फ एक हदीस सुना दें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में सिर्फ एक नमाज भी बगैर रफ़ा जैन के पढ़ी हो, एक 3 मरतबा। मैंने कहा मैं तो शायद 20 हदीसें दिखाऊंगा लेकिन तू मानेगा नहीं। तो सही दिखाना ना, सही। मैंने कहा सही कौन कहेगा? मैं कहूंगा सही, तू कहेगा सही नहीं, फैसला कौन करेगा? पहले तुझे हक दूंगा कि तू अल्लाह ताला से कहलवा दे कि ये सही नहीं और ये सही है, या रसूल पाक से कहलवा दे कि ये सही है और ये सही नहीं है। अगर अल्लाह और रसूल का फैसला न मिले तो फिर मैं तो अपने मुजतहिद का फैसला बता दूंगा ना कि वो इस हदीस के मुताबिक अमल करते हैं, उसके मुकाबले में तेरी बात मैं नहीं मानूंगा। हां मेरे मुजतहिद के मुकाबले में अल्लाह की बात सुना दे मैं मान लूंगा, अल्लाह के रसूल की बात सुना दे मैं मान लूंगा। और मुजतहिद को भी मैंने अपनी मर्जी से नहीं माना। हदीसे बाद में आता है कि जब किताब और सुन्नत में मसला न मिले तो फिर मुजतहिद को गुंजाइश इज्तिहाद करने की है। कहेंगे बस आप नहीं समझाना चाहते ना। मैंने कहा मैं समझाना तो चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़े वक्त में बात मैं समझा दूं, आप माने या ना माने, कि फिर क्या तरीका होगा। मैंने कहा आप अगर अहले हदीस हैं तो फिर तो तरीका एक ही होगा कि आप हदीस रफ़ा जैन की सुनाएं और साथ अल्लाह के नबी पाक से दिखा दें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हदीस सही है, मैं मान जाऊं। और अगर आप अहले हदीस नहीं है तो फिर आप कोई सही हदीस कियास से बताएं।
इज्तिहाद से, राय से एक पैमाना तू बना दे और हदीस उसके मुताबिक मैं सुना दूं। अब उसने शुरू की कि हजरत वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजूर पाक के सहाबी हैं, 9 हिजरी में ईमान लाए। मैंने कहा हदीस में है कि जी हां, आपने 9 हिजरी में हजरत पाक को रफ़ा जैन करते देखा। मैंने कहा कहां कहां? कहते रुकू जाते, रुकू से सर उठाते वक्त। मैंने कहा सजदे के वक्त नहीं। फिर आप 10 हिजरी में तशरीफ लाए और आपने हजरत पाक को रफ़ा जैन करते देखा। मैंने कहा किस किस जगह? फिर रुकू जाते, रुकू से सर उठाते। मैं सजदे में कि नहीं। तो 10 हिजरी तक रफ़ा जैन मैंने साबित कर दी। 11 हिजरी में हजरत 2 माह 10 दिन 11 दिन हयात रहे हैं, इसमें आप मनसूख साबित कर दें। मैंने पूछा हदीस सही है? बिल्कुल सही है, वो कोई शक तो नहीं? जी नहीं। अब मैंने भी सोचा कि इसने जो हदीस सुनाई है ये अबू दाऊद शरीफ की है। मैंने भी अबू दाऊद शरीफ से भी सुना दी कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत वाइल तो मुसाफिर साहबा में थे ना, ये शुरू से आखिर तक हजरत के साथ रहे। अल्लाह के पैगंबर ने 4 संदेह इनको दी हैं। कितनी संदेह? फरमाया कुरान सीखना है तो पहले नंबर पर अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखो। सही बुखारी में है। तिरमिज़ी में हदीस है कि जो हदीस तुम्हें इब्ने मसूद सुनाए उसको मजबूत पकड़ लो। हदीस की संद भी दी, कुरान की भी दी। फरमाया अगर मैं बगैर किसी के मशवरे के किसी को खलीफा मुंतखब करूं तो इब्ने मसूद उसकी अहलियत रखता है। और मुस्तदरक हाकिम में है फरमाया कि ये मेरी उम्मत का फकीह है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने जब इनको कूफा भेजा तो खत लिखा साथ, तज़किरतुल अल्फाज में मौजूद है इनके तर्जमे में। 5वां तर्जमा खुलफा के बाद इसी का है, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला कि अब्दुल्ला बिन मसूद की मुझे ज्यादा जरूरत थी ताकि मैं खिलाफत के कामों से इससे मशवरा लेता, लेकिन मैं चाहता हूं कि कूफा में इतनी अजीम यूनिवर्सिटी बने, पूरी दुनिया में इस्लाम फैले, इसलिए मैं अपनी जरूरत छोड़कर तुम्हारे पास अब्दुल्ला बिन मसूद को भेज रहा हूं, इससे पूरा पूरा फायदा उठाना। अब उन्होंने उठाया फायदा या नहीं, इसकी गवाही बाब मदीनातुल इल्म हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहू जब वो अपने दौरे खिलाफत में वहां पहुंचे, दारुल खिलाफा कूफा को बना लिया, तो जिधर जाते थे इल्म की बहारें थी, बेसाख्ता जबान से निकलता था, ऐ अल्लाह अब्दुल्ला बिन मसूद की कब्र को नूर से भर दे जिस तरह उसने कूफे के हर घर को दीन इल्म के नूर से भर दिया। अब वो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा में, कौन सा कूफा? जहां 1050 सहाबा पहुंचे हैं, 80,000 ताबईन है। वहां फरमाते आओ अल्लाह के नबी पाक वाली नमाज सिखाओ। इसकी नमाज अपनी या नबी पाक वाली? वो पहली तकबीर के वक्त रफ़ा जैन करते हैं, उसके बाद किसी जगह नहीं करते। अब जनाब मैंने ये हदीस सुना दी तो वो फिर खिला के हंसा, जी बस। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा था सही हदीस सुनाना सही। मैंने कहा ये सही नहीं है। ये नहीं, क्यों, क्या बात, बीमारी है इसको भाई? तो इसकी सनद देखो ना, उसमें आसिम बिन कुलैब है। पता तो मुझे भी था कि इसमें आसिम बिन कुलैब है। मैंने जरा उसका दिल बढ़ाने के लिए पूछा कि इसमें है? कि जी हां देखो। कभी आसिम बिन कुलैब तो बाकी है। बहुत हंसा वो, जैसे कि अनहोनी बात मुझे बता दी उसने। बस जी, हनफियों को पता नहीं अस्मा रुजाल का, रावियों को जानते नहीं है। मैंने कहा ये वाकई ज़ईफ है? बिल्कुल ज़ईफ है। मैंने कहा शायद कोई गुंजाइश हो मानने की? तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने कहा जो हदीस तूने सुनाई है देखे कहीं ये रावी वहां भी ना हो, वाइल बिन हुजर वाली हदीस में, कि जी वहां कैसे हो सकता है? मैंने कहा देखने में क्या अर्ज है। मैंने 2 बार पीछे उल्टे, मैंने कहा ये तो इसमें आसिम बिन कुलैब है। अब बड़ा गौर से, जी वही है। मैंने कहा वही।
یہ وہی ہے؟ میں نے کہا وہی ہے۔ بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو نے 9 ہجری 10 ہجری بتایا تھا، وہ تو یہاں نہیں ہے۔ کہ کسی تاریخ میں ہوگا۔ میں نے کہا میں نے تو اسے حدیث پوچھی، تاریخ پوچھی تھی۔ میں نے کہا میں نے پوچھا تھا پہلی آمد میں سجدے کی رفع دین دیکھی یا نہیں؟ تو نے کہا نہیں، یہاں لکھا کہ دیکھی ابو داؤد میں۔ جی لکھی ہے؟ میں نے کہا بالکل لکھی ہے۔ دوسری آمد کے وقت میں نے پوچھا تھا کہ کون سی رفع دین دیکھی؟ تو نے کہا رکوع کی، جاتے اٹھتے۔ یہاں صرف پہلی تکبیر کی رفع دین ہے دوسری آمد میں۔ دوسری آمد میں دنیا کی کسی کتاب میں بھی رکوع کی رفع دین کا ذکر نہیں ہے۔ اب وہ بڑا حیران، جی اب کیا بنے گا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں بننا، کیا دو ہی باتیں ہوگی نا، یا تو راوی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر یہ جھوٹا ہے تو بھی ہمارا مذہب ثابت ہو جائے گا۔ کہ کیسے؟ میں نے کہا پھر رفع دین کرنے والی حدیث بھی جھوٹی ہو گئی اور چھوڑنے والی بھی۔ تو جب دونوں میں سے کوئی بھی نہ رہی تو اصل تو نہ کرنا ہی ہے نا۔ دیکھو نا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اصل نہ کرنا ہے۔ اور اگر یہ سچا ہے تو پھر بھی ہمارا ہی مذہب ثابت ہوگا۔ تو وہ کیسے؟ میں نے کسی دونوں باتیں بتا دی کہ حضرت نے کی تھی پھر چھوڑ دی۔ تو جب حضرت نے چھوڑ دی ہم نے بھی۔ اب تیسری بات درمیان سے یہ نکالی جائے کہ 2 صفحے پہلے یہ عاصم بن کلیب ولی اللہ ہو اور 2 صفحے کے بعد معاذ اللہ 10 نمبریہ بن جائے، یہ بات ہم ماننے کو تیار بالکل نہیں۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے نزدیک ان حدیثوں میں کوئی حقیقی ٹکراؤ ہے ہی نہیں۔ حضرت دعوی نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اتنی بات صحیح ہے۔ لیکن اگر ایک کہے کہ دعوی نبوت کے بعد ہمیشہ مکہ میں رہے تو پھر مدینے والی بات سے ٹکرا جائے گی نا، بات ٹکرا جائے گی نا۔ ٹکراؤ کس لفظ نے پیدا کیا؟ ہمیشہ کے لفظ نے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے، یہ ہے، لیکن یوں کہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نے زندگی کی ہر نماز جوتے پہن کر پڑھی ہے، ایک نماز بھی جوتے اتار کر نہیں پڑھی۔ جو جوتے اتار کر نماز پڑھتا ہے وہ نبی پاک کا مخالف ہے، بخاری کی حدیث کا مخالف ہے۔ جو جوتے اتار کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسری بات یقیناً جھوٹ ہے، یقیناً جھوٹ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ جھوٹا ترجمہ کریں گے تو حدیثوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ترجمہ چھوڑ دو، تمہیں حدیثوں میں ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہیں ہم جھوٹا ترجمہ نہیں چھوڑیں گے، ساری حدیثوں کو جھوٹا کہہ دیں گے۔ اب آپ جتنی حدیثیں پڑھیں گے وہ حدیث کے خلاف نہیں، ان کے جھوٹے ترجمے کے خلاف ہے۔ اب یہ اپنے جھوٹے ترجمے پر ضد کرتے ہوئے ساری حدیثوں کو جھوٹا کہتے ہیں چلے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں گناہ ہے۔ پہلی حدیث کا ترجمہ جھوٹا کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور دوسری حدیث کو جھوٹی کہنا یہ بھی گناہ ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ادھر بھی عاصم بن کلیب ہے، ادھر بھی عاصم بن کلیب ہے۔ اب وہ لڑکا بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا جی ہمیں تو یہ لوگ بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، اور کیا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو اصل میں ہمیں ان حدیثوں میں ٹکراؤ ماننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور یہ لوگ ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ جب غلط ترجمہ کرتے ہیں تو یقیناً دوسری حدیث سے ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور ٹکراؤ پیدا ہونے کے بعد اب 2 ہی صورتیں ہیں۔ ایک انہیں ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جھوٹا ترجمہ چھوڑ دیں تاکہ آپ کو ٹکراؤ نظر نہ آئے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا جھوٹا ترجمہ نہیں چھوڑیں گے، ہمارے ترجمے کے خلاف جتنی حدیثیں پڑھو گے سب کو جھوٹا کہتے چلے جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے دونوں راستے ہیں۔
اور پھر بعد میں ہوگا کیا کہ اس حدیث کو چونکہ جھوٹا کہہ دیا، حدیث ہی نہ مانا نا، اب کپڑوں پہ کرنا پڑیں گے، ہمارے پاس حدیث ہے، ان کے پاس ابو حنیفہ کا قول ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ان کے پاس ابو حنیفہ کا قول ہے۔ تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے اپنا اہل سنت و جماعت کا عرض کیا، ان میں سے جو رکا میرے موضوع سے متعلق ہو مجھے دے دیں، جو موضوع سے متعلق ہو۔ اسی بارے میں کوئی امام صاحب کے بارے میں پوچھا ہے؟ جناب صدر صاحب کے میں ایک جگہ گیا، وہاں 3-4 لڑکے حدیث ملے، وہاں پر دین کے بارے میں گفتگو ہوئی، وہ کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ نے عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ 40 سال نماز پڑھی ہے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ آپ اس کے بارے میں تشریح فرمائیں۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو 40 تابعین کا نام دیا ہے جنہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی یہ روایت میں بات ملتی ہے، اور یہ قرآن کے خلاف نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما قرآن پاک میں آتا ہے، اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری رات نماز میں ایک قرآن ختم کرنا یہ احادیث میں موجود ہے۔ میں جامع غسل اقبال میں بیٹھا تھا، جامع ابو بکر ان کا مدرسہ کراچی میں ساتھ ہے، تو 2 آدمی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ سنا امین آیا ہے؟ کہ جی ہاں آیا۔ ایک آدمی باہر بیٹھا جو مجھے لے کر گاڑی پر آیا تھا، کیونکہ ہم نے بات پوچھنی ہے، تو کہا مجھ سے پوچھ لو، اگر مجھے نہ آئی پھر آگے چلیں گے کہ یہ جو رات ساری عبادت کرنی ہے یہ بدعت ہے یا سنت ہے؟ دیکھا کہ اس کے بدعت ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ لیکن ایک مجھے بات بتاؤ کہ یہ جو ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے اور 2 نفل پڑھتے تھے، یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ اس کی دلیل آپ لا دیں۔ خاموش کہ جی بیوی کا حق کس وقت ادا کرتے تھے؟ نے پوچھا کہ آپ اس کی بیوی ہیں یا بیوی کے وکیل ہیں؟ اسے تو کبھی شکایت نہیں کی کہ میرا حق ادا نہیں، آخر اولاد ہے امام صاحب کی یا نہیں؟ وہ حق کی ادائیگی سے پیدا ہوتی ہے نا۔ تو آپ نہ وکیل ہیں نہ کچھ، بیوی نے اگر کہیں شکایت کی ہے کہ میرا حق پورا نہیں ہو تو ٹھیک ہے، آپ کچھ بیان کریں۔ جی دوسری بات کیا ہے؟ آئینہ ثلاثے سے اس قدر میں ملتے ہیں، امام ابو حنیفہ ثابت نہیں، یہ نہیں سند میں ان کا نام نہیں۔ عصر حال میں جن مثال پر محقق کی تحقیق ہو رہی ہے، مثال پر عمل کرنے والا فقہ حنفی سے خارج ہوگا یا نہیں؟ پہلا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سندیں نہیں ملتی، اور باقی ائمہ ثلاثہ سے سندیں ملتی ہیں۔ صحاح والوں نے وہ حدیثیں جمع کی جو امام صاحب جن پر عمل تھا ان کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ عملاً متواتر تھیں۔ جیسے میں نے مثال دی کہ اب امام بخاری جوتے پہن کر نماز پڑھنے والی حدیث تو لایا، کیوں؟ اگر یہ حدیث نہ لاتے تو اس کا نام نشان بھی مٹ جاتا، اس پر عمل نہیں تھا۔ لیکن جس پر متواتر عمل تھا وہ حدیثیں امام بخاری نہیں لائے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ نے، میں نے عرض کیا، متواتر دین پھیلایا، اور ان حضرات نے وہ احادیث جمع کی جو تواتر کے خلاف تھی، تو ان میں اگر امام صاحب کا نام نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ کتاب الاثار امام محمد، کتاب الاثار ابی یوسف، تحاوی، مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں امام صاحب کی سندوں سے حدیثیں ہیں۔ خود مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ موجود ہے۔ عصر حاضر میں کہتا ہے جو نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں ان پر تحقیق کرنے سے حنفی رہے گا آدمی یا نہیں؟ بھئی کل ایک نئی چیز آپ خریدے، حساب کے قاعدے سے جواب نکالے تو آپ حساب کے منکر سمجھے جائیں گے یا حساب کے ماننے والے سمجھے جائیں گے؟ جتنی بھی نئی تحقیقیں ہوں گی وہ انہی قاعدوں سے ہوں گی جو فقہ حنفی میں موجود ہے۔ دیکھو مثال دیتا ہوں،
इंजेक्शन आया, नई चीज है ना। अब इसके लिए पहले ये कानून मौजूद था कि जो मखार के असलिया है, ऐसे खौराक जिस्म में बराह रास्त मेदे और दिमाग तक पहुंचते हैं, उनके जरिए कोई चीज पहुंच जाए मेदे या दिमाग में तो रोजा टूट जाता है। ऐसे जख्मों का जिक्र था कि दिमाग तक जख्म पहुंचा हो, ऊपर दवाई गिली डालो, दिमाग में पहुंच जाए, रोजा टूट जाएगा। पानी में हवा खारिज की जाए, रोजा टूट जाएगा, पानी मेदे में उतर छप जाता है। लेकिन आप जब बैठते हैं पानी में तो जिस तरह मुसामात के जरिए पानी के कतरे पसीने के कतरे बाहर निकलते हैं, इसी तरह मुसामात के जरिए पानी अंदर भी, लेकिन उससे रोजा। अब ये कायदा पहले से आ रहा है, इसी से ये पता चला गया कि इंजेक्शन के जरिए जो दवाई जाती है वो बुखार की असलियत से नहीं जाती, इसलिए इसका हुक्म पसीने या डंक के जरिए जहर जाने का है। तो कोई नई बात नहीं आई। तो जितनी नई तहकीकात होंगी, जितने नए हिसाब के बारे में सवालात निकलेंगे, वो उन्हीं कैदों से जमा तफरीक की जाएगी। तो कोई अक्लमंद आदमी नहीं कहेगा कि हिसाब खत्म हो गया है, तो नई बात सामने आ गई है। फिका की तशरीह फरमाए, फिका की तो मैंने तशरीह कर दी, एक मिसाल और दे देता हूं। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से रमजान शरीफ में किसी ने मसला पूछा कि अगर नमक मिर्च और चख ले इफ्तारी के खाने से तो क्या रोजा टूट जाएगा या नहीं। अब देखो ये मसला हर घर में पेश आने वाला है ना, लेकिन कुरान हदीस में कहीं नहीं कि टूटेगा या नहीं। अगर किसी के पास हदीस है तो हमें लेकर भेजे। इमाम साहब ने फरमाया कि अगर हलक से कुछ नीचे नहीं उतरा तो टूट जाए, नहीं टूटेगा। शागिर्दों ने पूछा हजरत कैसे? फरमाया कुरान पाक से समझ आया है, क्योंकि हम भी रोज कुरान पढ़ते, कहां से समझ आ गया? वो वही आयत जो दूसरे पारा में है कि तुम रात खा सकते हो, पी सकते हो, जिनसी ताल्लुकात कायम रख सकते हो यहां तक कि फजर तलू हो। इसमें यह कहा है कि नमक मिर्च रख सकते हो। फरमाया जो शख्स आखिरी वक्त में जिनसी ताल्लुकात से फारग होगा, इधर फजर तलू हो गई तो उस पर फजर की नमाज फर्ज हो गई या नहीं? यदि बिल्कुल हो गई। अब वो फजर की नमाज गुस्ल करके पढ़े या बगैर गुस्ल के? यदि गुस्ल तो फर्ज है उसका, कि गुस्ल में मुंह भर के कुल्ली करना भी फर्ज है या नहीं? यदि फर्ज है। फरमाया अल्लाह ने सारी जमीन पर पानी एक तरह का पैदा नहीं फरमाया। किसी इलाके का पानी नमकीन है, किसी का मीठा है, किसी का कड़वा है। अब अगर ये नमकीन इलाके में रहता है तो आप उसको वहां कहेंगे कि तुझ पर कुल्ली मुंह भर के नमकीन का पानी की फर्ज है? जी कहेंगे कि रोजा टूट जाएगा या नहीं? कि जी नहीं। फरमाया इसको तो मुंह भर के नमकीन पानी की कुल्ली फर्ज कर रहे हैं इस पर, और उस बेचारी को जुबान से चख कर थूकने की इजाजत भी नहीं दे रहा है। इस गहराई का नाम फिका होता है। बाद आइमा रफाई जैन के कायल है, जो रफाई जैन गैर मुकल्लद होंगी इसका कोई इमाम कायल नहीं है, याद रखना। ये 10 जगह रफाई जैन करते हैं, 18 जगह नहीं करते। और कोई इमाम भी 10 जगह रफाई जैन के सुन्नत मौके होने का एक भी कायल नहीं, न कोई एक सहाबी कायल है न ताबी कायल है। जी हाँ, देखो तो मियां साहब फरमा रहे कि वजाहत हो जाए तो दोनों बातों की वजाहत कर देते हैं। देखिए हम पहली तकबीर को रफाई जैन करते हैं ना, फिर सारी नमाज में नहीं करते। जिस तरह हमारा कलमा तौहीद क्या है, ला इलाहा, एक इलाह का इस्बात है, बाकी सब की तो नफी इस्बात दोनों मिलेंगे तो बात पूरी होगी, या सिर्फ ला इलाहा पूरा कलमा हो जाएगा तौहीद का, या सिर्फ इल्लल्लाह तौहीद बन जाएगी? दोनों होगी ना। मैंने जो हदीस आपके सामने पढ़ी उसमें इस बात और नफी दोनों आ गए ना। एक जगह हजरत ने रफाई जैन की, फिर नहीं की। जिस तरह कलमे तौहीद मुकम्मल है, हमारी दलील भी मुकम्मल है। इनसे भी हमारा यही मुतालबा है कि पहले गिनती कर ले। 4 रक्तों में कितने रुकू होते हैं? 4, तो 4 दूने 8 रफाई जैन हुई, और पहली तकबीर और तीसरी के शुरू में करते हैं तो 10 हो गई ना।
और 4 रक्तों में सजदे कितने होते हैं? 8, 8 दूने, और दूसरी और चौथी के शुरू में नहीं करते तो 18 जगह नहीं करते, 10 जगह करते हैं, 18 जगह। और कोई एक सुन्नत छोड़ दे तो नमाज खिलाफे सुन्नत होती है या नहीं? एक भागा आया, बुखारी खोल के बैठ गया, देखो जी रफाई जान की जितने गिनती करो, किसी बच्चे को बुलाओ पहली जमात गिनती 10 पूरी करे, उसमें 9 थी। मैंने कहा ये तो तुम्हारी भी खिलाफे सुन्नत है ना, क्योंकि जब एक सुन्नत छोड़ेगा इस पर ना तुम्हारा अमल है ना हमारा अमल है, क्योंकि तुम्हारे लिए भी ये हदीस खिलाफे सुन्नत है। इसका मतलब है कि बुखारी में खिलाफे सुन्नत हदीसें नकल की है, तो एक भी हदीस नहीं है जिसमें इनका पूरा मसला हो। 10 जगह गिनती करने की दिखा दे, 18 जगह न करने की दिखा दे, एक भी हदीस नहीं है दुनिया भर में। और इसका कोई सहाबी, ताबी, तबा ताबी और कोई इमाम भी कायल नहीं है। 10 जगह का इस बात, 18 जगह की नबी। आपने जूते पहनकर नमाज पढ़ी, बचा खाकर नमाज पढ़ी, किस हदीस में है? बुखारी मुस्लिम में है। बकायदा बाप बंदे बंद हैं, ममानित नहीं मालूम। आज भी ऐसा किया जा सकता है। आज पाक जूता हो तो सिर्फ जवाज है, सुन्नत नहीं। तकरीर सुन्नत पर हो रही थी, हम अहले सुन्नत है। इसलिए अगर ये बुखारी, कल ये एक लड़का मेरे पास आया कि जी बुखारी के मुताबिक नमाज पढ़नी चाहिए, मैंने कहा आप पढ़ते हैं तो 5 और 5 10 बातें मुझे समझा दें। कौन कौन सी? अगर आपने जूते उतार कर नमाज पढ़ी बुखारी के खिलाफ, अगर आपने एक से ज्यादा कपड़े में नमाज पढ़ी बुखारी के खिलाफ, सलात फी सौबिन वाहिदिन, अगर आपने बैठ कर पेशाब किया बुखारी के खिलाफ, अगर आपने बच्ची को उठाया बगैर नमाज पढ़ी सही बुखारी के खिलाफ, अगर आपने सुबहाना कल्ला पढ़ा सही बुखारी के खिलाफ, क्योंकि बुखारी में सुबहाना कल्ला नहीं, आपने सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ा बुखारी के खिलाफ, आपने सुबहाना रब्बियल आला पढ़ा बुखारी के, क्योंकि ये बुखारी में अगर अमल करना है तो सारी पर कर लो जाके, और सबकी नमाज को गलत करार दो। ये नीमे बरू वाली बात नहीं होनी चाहिए। रफ़ा दैन पहले क्यों किया, वजह बताएं। अहले हदीस फिरका कब कायम हुआ, रसूल बानी कौन है? ये सवाल तो सबसे है, क्योंकि रफ़ा दैन की हदीसें हर तकबीर के वक्त करने के लिए इब्ने माजा में मौजूद है, जो इन पर ये नहीं करते। तो इन पर भी सवाल होता है कि पहले हर तकबीर के साथ क्यों की और फिर थोड़ी क्यों रही। हम तो उधार नहीं रखते, इनके पास जवाब नहीं है। हम ये कहते हैं, समझे बात को, कि इसको रफ़ा दैन कहते हैं ना, दोनों हाथों का उठाना। ये कोई इबादत नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? कोई इबादत नहीं। इबादत कब बनेगा? जब इसके साथ शरीयत में कोई जिक्र आ जाएगा। अल्लाह अकबर, हाकिम सलात अला जिक्र कुरान में आ रहा है, समझाई ना? तो सिर्फ हाथ उठाना कोई इबादत है? तकबीर के साथ हाथ उठाना इबादत है। हम जितनी जगह रफ़ा दैन करते हैं, पहली तकबीर के साथ रफ़ा दैन अल्लाह अकबर है या नहीं, वितर में अल्लाह अकबर है या नहीं, ईद की तकबीरों में अल्लाह अकबर है या नहीं, है या नहीं? अब ये जो रफ़ा दैन है ये जिक्र से खाली है, सजदे वाली हो या रकू वाली, क्योंकि वहां तकबीर एक है। वो तकबीर बुखारी में आता है कि रुकू के जाने के लिए है, इसलिए उनका नाम तकबीराते इंतकाल है। खड़े होकर आप अल्लाह शुरू करेंगे और जाकर आगे अकबर खत्म करेंगे। तो ये रफ़ा दैन बगैर जिक्र के हुई ना। तो जिस जमाने में नमाज खाली सी बात नहीं थी, उसमें आदात भी शरीक थी। सुबहान कल्ला पढ़ना इबादत है, बातें करना कोई बात नहीं था ना, लेकिन बातें भी कर लेते थे या नहीं कर लेते थे। तो जब तक इबादत के साथ आदत चली आ रही थी, इस किस्म की रफ़ा दैन भी चली आ रही थी। जब इसको खालिस इबादत बना दिया गया, अब इसकी गुंजाइश बाकी न रही, क्योंकि ये इबादत नहीं है, कोई आदत। लेकिन ये सजदे में क्यों छोड़ते हैं?
اور کب چھوڑی گئی اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. 3 امام رفع دین کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ان جیسی رفع دین ایک بھی نہیں کرتا. جھوٹ بولتے ہیں رات دن بیچارے. ایک امام کا قول نقل کریں. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ نہیں. عصر و ظہر کی نماز میں فاتحہ کا کوئی مسئلہ نہیں یاد رکھنا. پورے قرآن کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی پورا دین سمجھانے آئے تھے. پورے قرآن کا مسئلہ ہے. میں ایک دن بیٹھا تھا 5-7 آدمی آ گئے کہ جی فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ سمجھنا ہے. میں نے پوچھا کون سا؟ جی فاتحہ خلف الامام کا. میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں آتا. نہیں آتا. میں نے کہا نہیں. آپ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے؟ میں نے کہا میں تو یاسین بھی نہیں پڑھتا, میں تو تغابن بھی نہیں پڑھتا, میں تو سورہ احزاب بھی نہیں پڑھتا. میرا مسئلہ پورے قرآن کا ہے, صرف ایک سورت کا نہیں ہے. تو میں اپنے مسئلے کا ذمہ دار ہوں جو میرا مسئلہ ہے. میں نے تعلیم الاسلام اٹھائی, یہی لکھا ہے کہ قرات نہ کرو, فاتحہ کا لفظ نہیں, پورا قرآن نہ کرو. میں نے کہا شامی عالمگیری تک یہی مسئلہ ہے ہمارا. اب یہ قرآن پاک میں 3 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہیں, تیسرا کوئی طریقہ نہیں. یا آپ اکیلے نماز پڑھیں گے یا باجماعت, یا تیسرا طریقہ بھی ہے. تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. سورہ مزمل میں اللہ کے پاک پیغمبر نے جب اکیلے آدمی کو طریقہ سکھایا, وہ مشہور حدیث ہے نا مسیح صلاۃ والی, اکیلا نماز پڑھتا تھا, تو اس کو جیسے آپ نے رکوع کا حکم دیا, سجدے کا حکم دیا, یہ بھی فرمایا ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. تو اللہ کے نبی قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں یا ہم؟ اب جماعت میں ایک امام ہے, باقی امام کے لیے کون سی آیت نازل ہوئی؟ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. بخاری شریف صفحہ 686 جلد 2 پر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت مکہ مکرمہ میں چھپ کر جماعت کرایا کرتے تھے. قرآن اونچی پڑھتے, باہر مشرک سنتے تو گالیاں بکتے. اللہ نے فرمایا اتنا اونچی نہ پڑھو کہ باہر مشرک سنے, اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھو کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکے. تو پتہ چلا کہ امام پڑھ اس لیے رہا ہے کہ صحابہ نے سننا ہے, انہوں نے پڑھنا نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ تیسری آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. حضرت پاک نے جب نماز باجماعت کا طریقہ سکھایا, صحیح مسلم شریف میں ہے, جس طرح کہا امام کہا اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, اشتراک رکھا. رکوع کرے رکوع کرو, ہر جگہ اشتراک رکھا. لیکن یہاں تقسیم فرما دی اذا قرأ فانصتوا, امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو. تو مقتدی کو بھی یہی حکم دیا. امام کے لیے بھی قرآن میں حکم آ گیا, مقتدی کے لیے بھی آ گیا, اور اکیلے کے لیے بھی آ گیا. اب ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بھی کوئی آیت پڑھے کہ اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ امام کے پیچھے 113 سورتیں پڑھنی حرام ہے اور صرف ایک سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار, ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. تو قرآن پاک کو اللہ کے پیغمبر صحیح سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ وتر کی تیسری رکعت میں رفع دین کیوں ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ان سے ثابت ہے. جس طرح جمعے کی دوسری اذان حضرت عثمان سے ثابت ہے تو ساری امت عمل کر رہی ہے نا, اسی طریقے سے یہ رفع دین ان سے ثابت ہے. اور کسی مرفوع حدیث میں اس کا منع ہونا ثابت نہیں, جیسے جمعے کی دوسری اذان کا منع ہونا ثابت نہیں. بس وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والقول والعمل والنية يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد